7 खुश नसीब लोग जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। 7 बंदे हैं, 7 किस्म के लोग हैं जो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होंगे जिस दिन सिवाय अल्लाह के साए के, अल्लाह के अर्श के साए के कोई होगा ही नहीं। हम इस सैलाबों में फिरते हैं, रात भी लेट ही आया मैं। सितंबर है, भादों भी आधे से ज्यादा गुजर गया, सितंबर चढ़ गया, अगस्त का एंड है, गर्मी की वो शिद्दत नहीं, मगर जरा सा बाहर निकलते हैं तो दरख्त ढूंढते हैं, साया ढूंढते हैं। कल बहावलपुर में ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कितनी गर्मी है, और कश्ती में अंदर पानी में जाएं, चल के जाएं तो हब्स ऐसा होता है कि जान निकली के निकली, पानी से उतरे कपड़े नहीं भीगते जितने पसीने से भीगते। ये कैफियत है, और सोचते हैं ये क्या गर्मी है, क्या मौसम है, और क़यामत का दिन हो और किसी को साया ना मिले, कैसा बदबख्त होगा। और कैसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला पुकार पुकार के कहेगा मेरे अर्श के नीचे। कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई छतरी नहीं है, कोई साइबान नहीं है, कोई खैमा घर नहीं है क़यामत के मैदान में सिवाय अल्लाह के अर्श के। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये याद करवाया, खुद ये याद किया, अपने खानदानों को याद करवाया कि 7 काम जिंदगी में करने हैं, 7 लोगों में शुमार होना है, ताकि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने अर्श का साया दे दे। पहला काम क्या है? आदिल हुक्मरान। पहला शख्स वो हुक्मरान जो अदल करता है। अब तो अदल किसे कहना, जुल्म के निजाम है, जबर के ज़ाब्ते हैं, जिसका जो दिल चाहे वो करता है। इंसाफ, अदल, अमन, अल्लाह करे मुसलमानों के मुकद्दर में आए, पाकिस्तान के मुकद्दर में आए आदिल हुक्मरान, पता ही नहीं। ये सैलाब में देखते हैं जो इलेक्शन में 30-30, 50-50 गाड़ियां लेके वहां फिरते हैं और बिरयानी की देगे पोलिंग स्टेशन के बाहर बांटते हैं और कीमे के नान हर इंतखाबी जलसे में देते हैं। आज लोग सैलाब में डूबे हैं और कहते हैं सिर्फ पीने का पानी दे दो, रोटी दे दो, जानवर का चारा दे दो। ये सारे सियासतदान आपको टीवी में किसी टॉक शो में तो दिखेंगे, इस्लामाबाद के किसी बंगले में तो दिखेंगे, सैलाब वालों के साथ नहीं, ना उनकी फिक्र है। इनमें से कोई एक लिफ्ट में फंस जाए, गलत बात है लिफ्ट में फंसना, मगर सारे का सारा मीडिया उसकी लाइव कवरेज करता है और सैलाब वाले डूबते रहे, किसी मीडिया के पास भी उनको दिखाने का वक्त नहीं है। तो मैं अपने मौजू पे रहूं तो अल्लाह के अर्श के सिवा साया नहीं। तो पहला आदमी कौन है? इमामुन आदिल, अदल करने वाला हुक्मरान। और दूसरा, जवानी में इबादत करने वाला नहीं, ये तर्जुमा गलत है, जवानी में इबादत करने वाला जिसको इस हाल में जवानी मिली कि वो इबादत गुजार था, छोटी उम्र से इबादत करता था, जब जवानी चढ़ा तो इबादत ही कर रहा था, जवानी में जाके इबादत नहीं की, जब वो जवान हुआ तो इबादत के साथ जवान हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि वो 12-15 साल की उम्र में लाउबाली में गुनाह करता था, जवान होकर नेक हो गया। जब उसको जवानी मिली तो नेकी में मिली, वो नेकी करता करता जवान हुआ है। और हमारे जवानों से पूछे मस्जिद, नमाज, फजर, ओ जी अभी हम कौन से बूढ़े हो गए हैं। हमारे माशरे में तो तौबा करने के लिए भी बुढ़ापे की जरूरत है, हज करने के लिए भी किसकी जरूरत है? बुढ़े होंगे। मस्जिद में आने के लिए भी किसकी जरूरत है? बुढ़ापे की। और जवानी की करना मस्जिद में, मां बाप कहते हैं भाई अजय दी उम्र छोटी है, जवान है, अजय मुंडा है, इन कितने मसीते ले जाते फिरते हो, अभी ना दाढ़ी रखाना है, इसको मौलवी नहीं बनाना, हमने इससे दुनिया बनानी है। और जो मौलवी ना बने, जो दीन के ना बने, वो दुनिया के भी ना रहे। और जो रब के ना बने, वो माँ बाप के भी ना बने। और जिनको मस्जिद का रास्ता ना आया, उनको अपने घर का बाप का रास्ता भी नहीं आता। अब तो रोज देखते हैं कि औलाद जूता पकड़ के किसको मार रही है? बाप को जूतों से बेटा मार रहा है। ये मंजर आज मैं भी आंखों से देखता हूं, आप भी आंखों से देखते हैं। ये मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि बेटे के हाथ में जूता है और बाप को मार रहा है, और बेटे का पांव है और ठोकरें किसको मार रहा है और ठुट्टे किसको मार रहा है? बाप को।
ماں کے قاتل آج اولاد ہے، اولاد کی قاتل آج ماں ہے. یہ روز ہم خبریں پڑھتے سنتے ہیں. بھائی بھائی کا قاتل ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. دنیا کی حرص اتنی ہے، دنیا کی ہوس اتنی ہے، دنیا کا لالچ طمع اتنا بڑھ گیا کیونکہ مسجد تھی نہیں. کا جوان ہوا اس حال میں عبادت کرتا تھا. تیسرا کون ہے جو ہمارا آج موضوع ہے؟ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا تھا. گھڑی دیکھ کے مسجد میں نہیں آتا تھا، دکان پہ بیٹھے بھی اس کا دل مسجد میں ہوتا تھا. رات کو سوتا تھا، صبح اس نیت سے اٹھنا ہے کہ کاروبار پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، دہی لے کے آنی ہے، لاہور دے نان چنے بڑی جگہ ملتے ہیں، حلوہ پوری لے کے آنی، لسی کتوں ملنی. یہ نہیں سوچتا تھا، یہ کہتا تھا صبح فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے اور کتنے بجے پڑھنی ہے. وہ دکان میں 20 منٹ پہلے کہہ دیتا تھا بھائی اب وقت ہو گیا، اب کاروبار بند کرو، ہم مسجد میں جا رہے ہیں. وہ چھٹی کر کے گھر آتا تھا تو اس کو یہ فکر تھی کہ رستے میں جماعت کہاں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ملا ہوں، جو جب سفر کرتے ہیں تو یہ پلاننگ پہلے کرتے ہیں کہ ہمیں کس مسجد میں کون سی جماعت ملے گی. یا بھائی 10 منٹ ٹھہر کے جائیں گے، ابھی نماز ہو پھر سفر کریں گے، اگر ہم رستے میں پھنس گئے تو جماعت رہ جائے گی. ان کے سفر کرنے کی ترتیب نماز ہے. وہ کسی کے گھر سوتے ہیں تو پہلا لفظ یہ پوچھتے ہیں مسجد کہاں ہے اور صبح جماعت کا وقت. اور جتنے جہاں سو گئے پرواہ نہیں. یہ نہیں، جس کا دل ہر وقت مسجد میں ہے، دکان پہ بیٹھا مسجد میں، سفر میں بیٹھا مسجد میں، رات کو سوتا ہے تو کس نیت کے ساتھ؟ مسجد. اس کا دل مسجد میں پھنسا ہوا ہے. ظہر پڑھ کے فارغ ہوا ہے، عصر کی فکر لگی ہے، عصر پڑھی ہے تو اگلی نماز کی اس کی فکر. ہر وقت اس کی ایک ہی ٹینشن ہے میری نماز نہ چلی جائے، اور نماز میں نے مسجد میں پڑھنی ہے، اور نماز میں نے پہلی صف میں پڑھنی ہے. میں نے تو پچھلے جمعے بھی کہا، اب بھی کیا کہوں، وہ پیچھے بیٹھے ماشاءاللہ کتنے، پہلی صفوں میں جگہ ہوگی مگر انہوں نے بیٹھنا ہی پیچھے ہے. اور یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے میں سنائی تھی، جو پیچھے رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے، اور جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آگے کر دیتا ہے. جس کا شوق پیچھے رہنے کا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو پیچھے کرتا ہے، اور جس کا آگے بڑھنے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے کر دیتا ہے. اسے فکر ہے کہ مجھے پہلی صف ملے، اسے فکر ہے کہ مجھے تکبیر اولیٰ ملے، اسے فکر ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے. بے فکری. اور یہ فجر میں الارموں سے لوگ نہیں اٹھتے، وہم ہے کہ میں الارم لانا پھر بھی آگ. فجر وہی پڑھتے ہیں جن کی فکر ہو. فجر گھڑی سے نہیں پڑھی جاتی، عصر گھڑی سے نہیں پڑھی جاتی، عشاء گھڑیوں سے نہیں پڑھی جاتی، ہر اس بندے سے پڑھی جاتی جس کو فکر لگی ہے. ٹائم پہ کون پہنچتا ہے اپنی دکان پہ، اپنے بچوں کو سکول میں کون پہنچاتا ہے؟ گھڑیاں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، ٹائم پہ کون پہنچتے ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں، جو فکر مند ہیں، جو اس ٹینشن میں پریشانی میں کہ کہیں رہ نہ جاؤں، وہ ہمیشہ ٹائم پہ پہنچے گا. اور بے فکرہ بندہ ستا پیا پاوے کچھ بھی نہ جائے انہوں کی لگتا ہے. مگر مسجد میں آنا ہو تو یہ بے فکر ہے. اور اگر ٹرین پہ پہنچنا ہو، جہاز میں جانا ہو، صبح 3 بجے کی فلائٹیں ہوتی ہیں، ساری رات جاگتے ہیں جہاز میں چلا جائے. یہ منڈیوں والوں کو جا کے دیکھیں، سبزی منڈی والوں کو، یہ دودھ والوں کو جا کے دیکھیں، تہجد کی اذان نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ دیہات میں لوگوں کے کنڈی کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، وہ دودھ چونا پائی. لوگ سو کے نہیں اٹھے ہوتے، 40 کلومیٹر سے موٹر سائیکلوں پہ دودھ لاد کے ان کے دروازے میں پہنچے ہوتے ہیں. ڈبل روٹی والے کس وقت سویر کو دکانوں پہ پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ڈبل روٹی لینی، لسی دودھ لینا، 5 بجے 6 بجے ہر چیز موجود ہو. نان لگانے والے، چنے بیچنے والے فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں. مگر جس کو نماز کی فکر نہیں، اٹھے نہ اٹھے. تو فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا جس کا دل مسجد میں پھنسا. اگلا کون؟ 2 وہ خوش نصیب ہیں جن کی محبت کس کے لیے؟ اللہ کے. جدا ہوتے تو اللہ کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے. 5واں کون ہے؟ کسی خاندانی عزت والی عورت نے، خوبرو خوبصورت عورت نے اس کو بدکاری کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی.
موبائل پہ دعوت دے، ٹی وی پہ دعوت دے، زبان سے دعوت دے، میری طرف دیکھ، میری طرف آ. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تیرے خاندان سے، تیرے حسن سے، تیری شکل سے کوئی غرض نہیں، تو مت مجھے بلا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تیرے قریب نہیں آتا. اور چھٹا کون ہے؟ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی. یہ چھٹا ہے. اور ساتواں کون ہے؟ بڑا ہی خوش قسمت، اس کو قبر کی تنہائی سے پہلے بھی تنہائی مل جاتی ہے. میں بڑا لوگوں کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی سے پہلے انسانوں کو تنہائی دیتا ہے کہ تو کل قبر میں تنہا ہوگا. آج قبر میں، اس کمرے میں تنہا ہے، اس گاڑی میں تو تنہا ہے، اس موقع پہ تنہا ہے، بتا مجھ سے کوئی بات کر تنہائی میں. وہ تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کرنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا، اور اسی یاد میں اس کے آنسو بہنے لگے. تنہا بیٹھا تھا، کوئی پاس نہیں تھا، اکیلا ہی تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا. یاد کرتے کرتے اس منظر میں پہنچ گیا، اس جگہ پہ پہنچا، یہ مقام حاصل کیا کہ اس کی آنکھیں ٹپکنے لگیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا جگہ دے گا. تنہا تھا، کوئی پاس نہیں تھا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ اس آنسوؤں کی قیمت بنائے گا جو تنہائی میں اللہ کے سامنے دے. لوگوں کے سامنے مت روئیں، رونے تو اللہ کے سامنے روئیں، تنہائی میں روئیں، اور اتنا روئیں کہ دل دھل جائے. کہتے ہیں توبہ کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، گرتے باہر ہیں، صفائی اندر ہوتی ہے. گرتے چہرے پہ ہیں، اثر دل پہ ہوتا ہے. نکلتے باہر ہیں، تقوی اندر آتا ہے. مگر تنہائی کے اللہ کے ذکر کے لیے تو یہ حدیث ہمیں یاد کرنی ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کون 7 لوگ ہوں گے، یہ ہمیں یاد کرنی ہے، اپنے بچوں کو یاد کروانی ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس میں جو آج کا ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ مسجد کے بغیر نماز کے قائل نہیں ہے.